الحمد لله وحده ولا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عجیب دستور اور قانون بنایا کہ دنیا میں کسی چیز کو جوڑنا ہوتا ہے، دو چیزوں کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جو دونوں چیزوں کو جوڑ دیتی ہے. جیسے یہ دیوار ہم نے کھڑی کی، اس میں ریتی اور ریٹ لگا، مگر اس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں سیمنٹ لگا، جس سے ابھی مضبوط دیوار بنی. ایک لکڑی کو دوسرے لکڑی سے جوڑنا ہوتا ہے تو ایک کیل کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے وہ جڑتا ہے. اسی طریقے سے کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑنا ہوتا ہے تو فیویکل کی ضرورت آتی ہے جس سے جڑتا ہے. تو اس دنیا کا دستور، چاہے کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھو، اگر جوڑنا ہوتا ہے تو تیسری چیز رہنا ضروری ہوتا ہے، تب اس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. اس کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے انسانیت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا، کیا چیز ہے جو انسانیت کو جوڑ دیتی ہے ایک دوسرے سے، جیسے صحابہ ایک دوسرے سے جڑے، اور کیا چیز ہے جو انسانیت کو توڑ دیتی ہے ایک دوسرے سے. بیچ کی جو چیزیں ہیں جس سے الفت اور محبت پیدا ہوگی وہ ہے ایمان اور عمل صالح، جس کو قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے درمیان اللہ محبتیں پیدا کر دے گا. عمل صالح کیا ہے؟ ایمان لانا، یہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کو ایک ماننا. عمل صالح کیا ہے؟ اب یہ ہم عمل صالح تلاش کریں گے عبادت میں. نیک عمل کون سا عبادت میں، پھر تجارت میں، معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر رخ اور موڑ پر ہم تلاش کریں گے نیک عمل کون سا ہے. یعنی نیکی ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ نیکی حسن سلوک ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، ایثار ہو، صلہ رحمی ہو، سخاوت ہو، ایک دوسرے کے درد بانٹنا ہو. یہ ہے عمل صالح. قرآن نے جس کو عمل صالح کہا نا، نیک عمل. بھائی بھائی کو کون سی چیز جوڑتی ہے؟ ہمدردیاں جوڑتی. میاں بیوی کو کون سی چیز جوڑتی ہے؟ حالانکہ بعض گھرانے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ 18 سال 20 سال 25 سال ہونے کے بعد طلاق ہو گئی. کیوں ہوئی بھائی؟ 4 بچے، طلاق کیوں ہوئی؟ ان دونوں کو جوڑنے کی جو چیز تھی، ہمدردی، محبت، حسن سلوک، اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا جو معاملہ تھا وہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا. بیوی کو بتایا تھا شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر کو بتایا تھا بیوی کے کیا حقوق ہے. یہ حقوق ادا کرتے تو ان دونوں میں محبتیں پیدا رہتی. بھائی بھائی میں کیا؟ آج بھائی بھائی دور ہو گئے، باپ بیٹے دور ہو گئے، ماں بیٹے دور ہو گئے. کیوں؟ میں جیسا بتایا نا کہ ریتی الگ تھی، اینٹ الگ تھی، ان کو جوڑنے والا سیمنٹ تھا اور پانی تھا، جس کی وجہ سے اس میں جوڑ پیدا ہوا، یہ مضبوط بن گئے. بادشاہ کو رعایا سے کون سی چیز جوڑتی ہے؟ عدل و انصاف جوڑتا ہے. بھائی کو بھائی سے کون سی چیز جوڑتی ہے؟ ہمدردیاں جوڑتی. اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں سے جوڑنے کا طریقہ بتایا کہ انسانوں سے کیسے جوڑو گے، اپنے سے جوڑنے کا طریقہ بتایا، مجھ سے کیسے جوڑو گے. میری اطاعت کرو گے مجھ سے جوڑو گے، بلکہ میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو گے، میرے محبوب کو تکلیف نہ دو گے تو تم میرے محبوب سے جڑ جاؤ گے. آج یہ سبق یاد کر لے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر یہ سبق گھروں میں چلا تو گھر جنت کا باغ بنے گا. تجارت کی منڈیوں میں چلے گا تو تجارت میں دھوکہ دہی نہیں ہوگی، تجارت میں بے ایمانی نہیں ہوگی،
کھرے کھوٹے کا فرق سمجھ میں آئے گا، محبتیں اور ہمدردیاں بٹے گی. یہ چیز ہے. صحابہ کرام نے یہی چیز سیکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اپنے بیوی کو تکلیف نہیں دے رہے. کیسا؟ رات کے وقت اٹھے تہجد کی نماز. یہ جوڑنے والی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، محبتیں پیدا کرنے والی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ہم تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دیں گے. آج محبتوں کا فقدان کیوں ہے اور محبتیں کیوں نہیں، الفتیں کیوں نہیں، ایثار ہمدردیوں کا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ اور آدمی حق ماننے کی تلاش میں، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حق مانگنے کی تلاش میں. جب حق مانگنے والے پیدا ہو جائے گے توڑ پیدا ہوگا، حق دینے والے تیار ہو جائے گے جوڑ پیدا ہو جائے گا. اور ایسا جڑیں گی یہ امت ایک مضبوط دیوار کی طرح. ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر چلتا تھا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں. اپنے اپنے خیمے میں. رات کہاں ہے؟ سارا کا سارا رات کے اندر تہجد کے اندر نمازوں میں دعا میں، اور صبح گھوڑے سوار ہے. کھانے کو بھی نصیب نہیں کھانا، مگر جھٹم پٹی نہیں ہے. حالانکہ 3 دن سے فاقے سے، 2 دن سے، 5 دن سے فاقے سے، مگر جس کو جو مل گیا، کسی کو 1 کھجور، کسی کو 2 کھجور، کسی کو پانی کا پیالہ مل گیا. مگر وہ محبتیں کیسی پیدا ہوئی تھی؟ رسول اللہ نے بتایا تھا یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو. رات کو نماز کو تہجد میں اٹھ رہے آپ، حالانکہ تہجد کا عبادت کا ثواب بہت بڑا ہے، مگر دبے پاؤں اٹھے آپ نے، پیر کا آواز بھی نہیں آیا. اماں جان کی آنکھ کھل گئی. اماں جان نے کہا سرکار میرے محبوب، میرے آنکھوں کے تارے کیا بات ہے؟ اب اتنی رات کا اٹھے کہا تہجد پڑھنے کے لیے. کہا اتنے دبے پیر؟ کہا میں اس لیے دبے پیر اٹھا کہیں میری چلت پھرت کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اپنے بیویوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، غلاموں کے ساتھ آپ کا معاملہ، پھر یہی صفات صحابہ میں پیدا ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک بڑی لسٹ تیار کر رکھا کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کیسی ہمدردی کریں گے. ہمدردیوں سے محبتیں پیدا ہوتی ہے اور تکلیف کے دینے سے محبتیں ختم ہو جاتی ہے. اور سارا کے سارا دار و مدار یہی ہے کہ حقوق کے دینے پر آ جائے، حقوق کے لینے پر نہ ہے. حقوق اللہ کے واسطے معاف کر دے دیا ویلکم، بہت اچھی بات ہے. نہ دیا اللہ کے واسطے معاف کر دے، اللہ دے گا. سارا جھگڑا گھروں کا کیوں ہے؟ فساد کیوں ہے؟ امت مسلمہ میں توڑ کیوں ہے؟ یہی توڑ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہارے درمیان محبتیں پیدا کریں گے اگر نیکیاں تمہارے اندر آ گئی. ہر آدمی نیکی کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے لیے نیکی کرنا. بلکہ ایک جہاد میں صحابہ گئے اور وہاں جانے کے بعد راستے میں کھڑے ہو کر بات چیت کرنے لگے. حضور نے ایک صحابی سے کہا ان کو جا کر کہو جو لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا، راستے کو رکاوٹ بنے گا، اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، جہاد کے جیسا عمل. ایسے کوئی آدمی قرآن کریم یہاں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایسے قرآن کریم کو حکم پڑھنے والے کو ایسا آواز سے پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے اور یہ تکلیف کا ذریعہ بن جائے. دین اسلام صاف ستھرا اور ایسا عجیب و غریب اسلام مذہب ہے کہ جو انسانیت کو وہ سبق دیتا کہ جس میں سارے جواہرات، سارے کامیابی بھرے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب پوری لسٹ تیار کی، سب کو اپنے کاموں پہ لگایا، ایک جگہ ایک بوڑھی اپاہج کا نام لکھا ہوا ہے اور کہ اس کے گھر کے اندر جانا ہے، جھاڑو مارنا ہے، کھانا پکانا ہے، سب اس کا انتظام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، مگر اس کے آگے نام لکھا ہوا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، کہنے لگے اس کے آگے نام کس کا کیوں نہیں. اور صحابہ میں دیکھو اب، حالانکہ یہ اس درجے کے صحابی ہے، والسابقون الاولون ہے، حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، سرکار کے وزیر ہے، اس امت کے خلیفہ ہے، جن کے رائے پر قرآن اتر رہا ہے، مگر ان کے اندر یہ تھی نیکی کرنے کا جذبہ دے، نیکی میں سبقت کرنے کا جذبہ دے. یوں ہی دنیا میں اسلام نہیں پھیلا اور دنیا پوری دنیا اسلام کے سامنے سرنگو یوں ہی نہیں ہوئی. وہ خوبیاں تھی اسلام میں تو ہے ہی، اہل اسلام میں بھی خوبی آ گئی تھی اسلام کی برکت سے، جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو کے رہ گئی تھی. آج بھی یہ تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں، اللہ کی قسم، جو بے عزتیاں نظر آ رہی ہے، جو نفرتیں نظر آ رہی ہے، جو نقصان اور بحران کی نظر آ رہی ہے، جو انتشار نظر آ رہا ہے، جو بے بسی اور عاجزی اور محتاجگی نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ ختم ہو جائے گا. ہم پھر سے متحد ہو کے دنیا میں چلیں گے. وہ سبق یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اتحاد ختم کیسے ہو رہا. یہ تکلیف دینے کا معاملہ ختم کر دیں.
بہرحال اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں لگے کہ ہو نہ ہو یا ابوبکر صدیق. اب حضرت عمر رات کو اٹھ رہے, ایک بڑھیا کے گھر پہ گئے کہ جس کے نام کسی کا لکھا نہیں ہو سکتا, چلو میں خدمت کر لوں گا. نماز فجر کے بعد جا کر گئے, بڑھیا اندر سے کہہ رہی کون؟ کہنے لگے میں آپ کا خادم خدمت کے لیے آیا. کہاں کون سا خادم, آ کر چلا گا, گھر کا کام کاج کر دیا, پانی بھر لیا, جھاڑو مار لیا. کہیں کون ہے؟ کہاں میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتی ہے. وہ آتے پردے میں اپنا کام کر کے چلے جاتے. حضرت عمر حیرت میں ہے کہ آخر ہے کون یہ آدمی, کیسا جذبہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ آج کے 5 نمازی نہیں ہے, صرف 5 وقتوں کی نمازی, 5 وقتوں نمازی پڑھنے والے بہت بڑا آگے دکھ رہے. وہ تو دوسروں کو ایسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے, ایسا معلوم ہے جنت ان کی ٹھیکیداری ہے اور جنت انہوں نے لے لیا. روزے دار ان سے آگے ہے اور حاجی ان سے آگے. حالانکہ جتنا زیادہ دین کا شعور پیدا ہو اتنا زیادہ عاجزی پیدا ہونا, اتنا زیادہ انکساری اور خوف پیدا ہونا. میرے رب نے مجھے توفیق دیا, چھین بھی سکتا ہے, مگر عبادت سے جو گھمنڈ آنا شروع ہو گیا, دین کے کام کرنے والوں میں گھمنڈ پیدا ہو گیا. ہم کام کر رہے ہیں, ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں, ہم نے دین کو دنیا میں یہ کر دیا. خبردار, اگر یہ گھمنڈ لے کر پھرو گے, اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری میری. بڑے بڑے دائی کو یوں عہدہ سلا دیا, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اس کے سامنے عاجزی, محتاجگی اور اپنے آپ کی کمی کو پیش کرنا پڑتا. بے بس میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, جو تو کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ شیطان بھاگتا کیوں اس سے؟ شیطان اس لیے بھاگتا کہ شیطان کو یہ راز پتہ چل گیا, نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. مگر اس کو گھمنڈ کیا تھا؟ نیکی میں نے کرا. اس وجہ سے شیطان کو لا حول کا جملہ بہت خطرناک دکھتا ہو, ایسا پھاگتا پیر لگا کر کہ نظر بھی نہیں آتا کہیں تک. میرے تمہارے لا حول سے تو ہم پر لا حول پڑتا. ہمارا لا حول بھی ہونا, ہمارے پاس جو بولتے نا ہتھیار تو ہے, ایٹم میں بھی ہے, مگر وہ ایٹم کا گولا یہاں نہیں گر رہا, یہیں گر رہا, تو دشمن کیا بھاگے گا؟ دشمن کا مارتے رہو, ایک میں ماروں گا تیرا بھیجا پاش کر دوں گا. ہمارے لا حول ولا قوت میں وہ طاقت ہو کہ شیاطین بھی بھاگ جائے اور دشمنوں کے اس میں گھبراہٹ چھوٹ جائے. وہ اس کو بولتے لا حول ولا قوت الا باللہ. عرش کے خاص خزانے سے آیا جملہ ہی. حضور نے ایک صحابی کا کثرت سے پڑھو اس کو, اس میں 99 بیماری کی شفا ہے, مگر پتہ چلا فلاں سرپ کے اندر یا فلاں گولی کے اندر بیماری کی دوا ہے, میڈیکل والے وہ لگا لیں گے, اس کا ریٹ 10 روپے کے 200 روپے لگا دیں گا. وہ میڈیکل والوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں, احتجاج کرنے والا نہیں. وہ بھاجی دکان پہ آئے گا تو 10 وقت بھاؤ کرے گا, انہیں گوشت کی دکان پہ آئے گا 10 وقت بھاؤ کرے گا, برتن کی دکان پہ آئے گا تو بھاؤ کرے گا, کپڑے کی دکان پہ آئے گا تو بھاؤ کرے گا, حتیٰ کہ مسجد کے معاملات میں آئے گا تو بھاؤ کرے گا انہیں. مگر بھاؤ نہیں کرے گا تو ڈاکٹر کے پاس اور میڈیکل والوں کے پاس. اس لیے میڈیکل پر میڈیکل اور بلڈنگوں پر بلڈنگ. چلی گاڑی 200 روپے کے 2000 روپے 2500 روپے. اسلام میں نفع لینا جائز ہے صاحب. آپ آئے, آپ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے. 2000 کے بجائے 2500, کیونکہ آپ کا پیسہ تبرک ہے, دوسروں کو ہم دیتے ہیں کتنے میں, مگر آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہ ملک صاحب پر احسان کر رہا ہے کہ ملک صاحب کا جیب کاٹ رہا. سارے میڈیکل والے ایسے نہیں ہوتے, نہیں تو سب کو لے کے مریں گے. بہرحال میرے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات بتا کر بات کرتا ہوا یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن گئے. کب گئے؟ نماز سے تھوڑا پہلے اذان کے بعد. پھر وہی بوڑھی اماں, دیکھو یار یہ بوڑھی ماں کس کی ماں تھی ہوگی, کس کی بیوی, کس کی بہن, مگر آج ہماری خود کی ماں کے ساتھ ہمارا سلوک, خود کی بہن کے ساتھ ہمارا سلوک, خود کی گھر والی کے ساتھ ہمارا سلوک, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک, یہ میچ کھاتا کیا؟ یہ کدھر, ہم کدھر؟ پھر ان کی ترقیاں تو واقع ترقیاں ملنا چاہیے تھیں, اور جو تنزل کا شکار ہم ہے, جو اس کا شکار ہم ہے, ناکامیوں کا شکار ہے, وہ پھر غلط نہیں ہے, کیونکہ وہ معاملات ان کے تھے, ہمارے معاملات وہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک فوجی گئے کابل کے علاقے کے اندر راجہ سے ٹیکس مانگنے کے لیے. راجہ نیچے سے اوپر دیکھا, کیوں آئے؟ کہنے لگے ٹیکس ہمیشہ تو دیتا آیا. دیکھا نیچے سوٹ بوٹ ہے, ٹھاٹ باٹ شان شوکت. انہیں یوں کرا, جاؤ سیدھا سیدھا جیسے آئے ویسا الٹے پیر چلے جاؤ, بھلائی اس میں سے. وہ غصے میں کہنے لگے کہ تجھے معلوم نہیں تو ہمیشہ ٹیکس دیتا آیا, جزیہ دیتا آیا.
کہنے لگے جس کو جزیہ دیتا تھا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آتے تھے، جوتیاں بھی صحیح نہیں تھی، تلواریں صحیح نہیں تھی، مگر آتے تھے نا پیر زمین پہ رکھتے ہی ہمارے سینے کانپتے تھے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں پیر رکھوں گا تمہارے سینے کانپ جائیں گے، چلے جاؤ یہاں سے باہر، سیدھے واپس آ گئے۔ کیا تھا ان کے اندر؟ وہ ایمان، اسلام، اعمال تھے۔ اللہ کرے آج ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے، ساری ناکامیاں ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم ادھر ادھر سبب ڈھونڈنا ہی نہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے دیکھنا۔ اب یہ اپائج بوڑھی ہے جس کے گھر میں جا رہے حضرت ابوبکر صدیق، 30 دن حضرت عمر پہلے چلے گئے آذان سے پہلے۔ پھر کہنے لگے آخر کون ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، مگر حضرت عمر کو تجسس تھا کہ آخر آتا کون فجر کی آذان سے پہلے گھر کا کام کر دے رہا ہے۔ بہرحال کونے میں دیکھا ایک شخص آ رہے ہیں تہجد کے وقت، پیر میں جوتا نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھ کر قریب گئے، پیچھے سے پکڑ لیا، کہنے لگے کون؟ کہا ابا بکر۔ بس حضرت عمر کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا امیر المومنین تھی رات کا، کہنے کہاں جا رہے؟ کہا اس بوڑھی کا کام کرنے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، کوئی معاوے دار، کوئی ٹیکسنر، کوئی دباؤ اور پریشر نہیں۔ کہنے لگے آپ جوتا کیوں پہنے؟ دانستہ طور پہ نہیں پہنتے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں پہنا کہ لوگ سوئے ہوئے رہتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جو کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے گاڑی جو چلتی زوروں سے، اور جو یہاں باڑی گاجے بنتے ہیں گھروں کے اندر، ان گھروں کو اللہ ہدایت دے، مسجد کے اندر تلاوت نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ان کے جو ڈھول تشریح چلتے ہیں، اور وہیں غیر مسلم کرتا تو 4-5 نوجوان جاتے تھے، کیا ہے رے ہیں؟ اور اسی جگہ ایک پٹھان پیشاب خانے کعبہ کی طرف کر رہا، بولے کہ لطیفہ ہے، کیوں کر رہا ہے؟ میرے باپ کا ہے، بولے خانے کعبہ، اور پہلے دوسرا کر رہا تو دے مار کر رہا اس کو، کیوں مار رہا؟ بولے تو کیوں کر رہا ہے ادھر، ہمارے لیے سب جائز ہے۔ اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے جوتے بھی نہیں پہن رہے، دوسرے کی نیند میں خلل نہ ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں آپ امیر المومنین کا حساب، ہم کو خدمت کے کہنے، سب اپنی اپنی آخرت میں حساب دے ہے۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھو، ایمان عمل صالح سے محبتیں پیدا ہوتی، اللہ وہ چیزیں ہمارے اندر داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔